आज बिल्कुल सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं वकास अहमद बेग और सैलाबी सूरत हाल जो पंजाब भर में मौजूद है उसी का एक सिलसिला एक कड़ी जो है रावी की सूरत तांदलियांवाला में भी मौजूद है। रावी की लहरें बिफरी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो अगर बात की जाए तो तांदलियांवाले के इलाके में 2,30,000 क्यूसिक से शायद का रेला गुजरा है। ताहद निगाह जो देहात हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, तमाम तर फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो मौज़ा वल्लेवाल है, यारे के ठट्ठा है, अली के ठट्ठा है, इस तरह के मुख्तलिफ मौज़ाजात इलाके हैं जो कि मुकम्मल तौर पे पानी में डूबे हुए हैं। और ये वो इलाके हैं जहाँ पर फसल जो है वो तैयार होने के करीब थी, कटने के करीब थी। तमाम फसलें जो हैं वो कहा जा सकता है कि दरियाबुर्द हो चुकी हैं। अली के ठट्ठे के मुकाम पे दरियाए रावी का जो कटाव है, दरियाए रावी का जो फैलाव है वो तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर तक रहा। रेस्क्यू एहलकार, मुकामी आबादी ये सब मौजूद हैं, अब खड़े हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उन तबाह होने वाली फसलों को जो है वो देख रहे हैं। रेस्क्यू के जवान मौजूद होंगे। मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल रही? दरिया तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है लेकिन पानी यहाँ तक मौजूद है। कितना मुश्किल रहा इस ऑपरेशन में और ख़ास तौर पे उन लोगों को देखना, बचाना जिनके घर, जिनकी फसलें जो हैं वो बर्बाद हो रही थी? जी बिल्कुल, इधर मुश्किलात का सामना तो किया है लेकिन हम बर वक्त टाइम पे पहुँचे हैं और लोगों को वैक्यूएट किया। जिसकी कॉल आई है हम मौके पे पहुँच के उनको वैक्यूएट किया, उनके जानवरों को और लोगों को वैक्यूएट करते रहे टाइम के साथ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जानवर जो हैं वो भी निकाल लिए गए, इंसानों को जो है वो भी महफूज मकामात पर निकाल लिया गया। कुछ बंद बनाए गए थे मुकामी अफराद की जानिब से, उससे भी कुछ बचाव मुमकिन हुआ है? जी बिल्कुल, जितना पानी का बहाव था, प्रेशर था, उस वजह से लोगों ने अपने खुद कोशिश की है कि हम बंद बना के अपने गाँव को बचा सकें, लेकिन कुछ गाँव बच गए और कुछ ज़ेरे आब आए हैं। अब बिल्कुल कुछ गांव बचे हैं, कुछ ज़ेरे आब भी आए हैं। इस वक्त भी मुकामी अफराद जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि इस कुल रकबे में जहां पानी मौजूद है, दरिया काफ़ी दूर है, कितनी फसलें जो हैं, कितनी फसलें जो हैं वो उनका नुकसान हुआ है और कौन कौन सी फसलें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थीं? जिस तरह मकई की बात की जा रही है, कपास की बात की जा रही है, ये जो एरिया इस वक्त सैलाबी पानी में डूबा हुआ है, यहाँ पर कौन कौन की फसलें जो हैं वो मौजूद थी और कितनी तैयार हो चुकी थी? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਦ ਵੀ ਸੀ, ਮੱਕੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ दूसरा तिली भी सी, तो कपास भी सी, धान की फसल भी थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा फसलें थीं जो ज़ेरे आब आई हैं। कितना मुश्किल होता है जब सैलाब का पानी आपकी जानिब बढ़ रहा हो और उस दौरान अपने बच्चों का, अपने घर वालों का उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल करते हुए अपनी तमाम फसलें जो हैं वो दरियाबुर्द करने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? इतनी परेशानी होती है कि पता भी नहीं चलता क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या बचाना है, क्या नहीं बचाना है। अफरा तफरी जो है वो लग जाती है। कितनी मदद की सरकारी अदारों ने आपकी? रेस्क्यू है, ज़िला इंतज़ामिया है, कितनी मदद इनकी जानिब से की गई है? सरकारी इदारों ने जो है, रेस्क्यू भी टाइम पर आ गया था, उसने बहुत मदद की है। फ़ौज भी पहुंच गई थी, इधर पुलिस भी आ गई थी, पटवारी साहब भी थे, तहसीलदार भी थे। उन्होंने माशाल्लाह बहुत इमदाद की है, मदद की है लोगों की। लोगों को बर वक्त निकाला गया ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। चूँकि रावी में आने वाला सैलाब जो है उससे आगाह थी ज़िला इंतज़ामिया भी, इंतज़ामात पहले किए जा रहे थे। रेस्क्यू जो है वो तैनात कर दी गई थी, सिविल डिफेंस का अमला मौजूद था, रेवेन्यू का अमला जो है वो ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि फैसलाबाद के बाहर से दीगर तहसीलों से रेवेन्यू का अमला जो है वो भी यहाँ पहुँचाया गया था और कोशिश की गई थी कि शहरियों को जो है वो एवैक्यूएट किया जा सके, घरों से बाहर निकाला जा सके, मवेशियों को जो है वो मुंतकिल किया जा सके महफूज मुकामात पर। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो दरियाई कटाव भी हुआ। दरियाई कटाव के साथ साथ जो है शहरी आबादी जो है उसको मुकम्मल तौर पर मुंतकिल कर दिया गया महफूज मुकामात पर। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जगह जगह जो है वो मेडिकल कैंप लगाए गए, फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए और कोशिश की गई कि इन कैंप्स के अंदर जो है वो लोग जो हैं वो रहें। जानवरों को रखा गया मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर और इन तमाम सूरत हाल के अंदर जो है इस पानी से ये मौजें जो हैं अब कुछ थम चुकी हैं, पानी की मिकदार जो है वो कम हो चुकी है। 2,30,000 क्यूसिक का रेला जो है जब पतन, शराजा, माड़ी पतन के इलाकों से गुजरा तो करीबी देहात जो हैं वहाँ पर शदीद परेशानी का आलम भी था, मुश्किलात भी थीं कि घर बचाएं, बच्चों को बचाएं, सामान बचाएं, जानवरों को बचाएं या फिर सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी उन फसलों को बचाएं जिनकी देखभाल की गई। महीनों जो है वो देखभाल के दौरान उनको चेक किया गया, उनको वो खाद दी गई
ان کو بچانے کی کوشش کی گئی. اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے وہ خاصی مشکل ہو جاتی ہے اپنے گھروں کو چھوڑنا, اپنی محنت کو چھوڑنا, لیکن اس کے باوجود دریائے راوی کی بفری موجیں جو ہیں وہ سینکڑوں ایکڑ اراضی کو لے گئیں. کشتیاں جو ہیں وہ جگہ جگہ کھڑی کی گئیں اور ان کشتیوں کے ساتھ جو ہے کوشش کی گئی کہ مقامی آبادی کو جو ہے وہ بچایا جا سکے. مقامی آبادی اس پانی کے کٹاؤ کے ساتھ جو ہے وہ بچتی رہی, پانی کے کٹاؤ سے نکلتی رہی, لیکن اپنی فصلیں جو ہیں وہ نہیں بچا سکیں. ابھی بھی ریونیو کا عملہ جو ہے وہ موجود ہے, تحصیلدار جو ہیں تاندلیہ والا کے وہ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. فیضا صاحب بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنا بڑا ایریا ہے, کافی دور ہے دریا, کتنا رقبہ آپ سمجھتے ہیں, کتنے مربع زمین ایسی ہے جو اب دریائے پانی میں ہے؟ یہ تقریباً 25 سے 30 مربع ایک سائیڈ پہ جو ہے, اسی طرح ساتھ ساتھ دریا کے کچھ 3-3 4-4 مربع پانی جو ہے نا وہ آ چکا ہے, جس طرح ہم یہاں پر گھوم رہے ہیں پانی میں. اچھا, اس میں یہاں پر ریسکیو کے لیے 2 ٹیمیں ہماری جو ہے وہ 24 آورز اویلیبل ہیں, اور تقریباً ہم نے ان بوٹس کے ذریعے تقریباً کو 200-300 لوگوں کو ادھر سے ریسکیو کیا ہے. اس کے علاوہ ابھی بھی ہماری ٹیمیں موجود ہے, اگر کہیں سے کال آتی ہے یا ہماری انفارمیشن ہمیں آتی ہے کسی قسم کی, تو اس حوالے سے ہم پھر اپنی ٹیم جو ہے اس کو موبلائز کرتے ہیں اور جا کے اس کو ریسکیو کر کے سیف جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا فیضا صاحب, ایک بڑا علاقہ ہے تاندلیہ والا, ایک بڑی تحصیل ہے. اگر ہم اس میں بات کر لیں تو مامو کانجن کا علاقہ بھی آ جاتا ہے, پتن شرازہ ہے, ماڑی پتن کا علاقہ ہے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں قریبی موضع جات جو ہیں وہ اس وقت دریائی پانی میں ہے, اور جہاں بات کی جائے, جہاں دیکھا جائے, کم سے کم پانی جو ہے وہ 8 سے 10 فٹ گہرائی کا ہے, زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 فٹ, جسے مقامی زبان میں بڈ کہا جاتا ہے, دریا کے کٹاؤ کا اختتام کہا جاتا ہے, وہاں موجود ہے. کب تک امید کی جا رہی ہے کہ یہ پانی, جس طرح سے اب اس کی مقدار کم ہونا شروع ہو گئی ہے, ان دیہاتوں سے پانی نکل سکے گا؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ پانی اب کل بھی میں یہاں پہ وزٹ کر کے گیا ہوں, ابھی 3 سے 4 فٹ پانی جو ہے وہ اس کی جو لیول ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے. تو ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ 3-4 دن میں یہ پانی مزید ڈاؤن ہو جائے گا, پھر ہماری لوگوں کی ایکسیس اور باقی چیزیں جو ہے وہ نارملائزیشن کی طرف چلی جائیں گی. جی بالکل, نارملائزیشن کی طرف اسی وقت ہی جا سکیں گے جب لوگوں کی ایکسیس جو ہے وہ اس پانی کا لیول مزید ڈاؤن ہونے کے ساتھ ہوگی. مزید بھی ریونیو کا سٹاف ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی بات کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر موجود تھے, کھڑے ہو جائیں, میرا خیال ہم زیادہ اس کشتی کو بھی ڈسٹرب نہیں کرتے. کتنا مشکل تھا یہاں سے لوگوں کو وقت سے پہلے نکالنا, جب پانی آنے کی صرف امید تھی اور لوگ نکل نہیں رہے تھے لیکن انتظامیہ ان کو نکالنے پہ بضد تھی, کتنی مشکلات پیش آئیں اس وقت؟ جی, میں انچارج تھا یہاں پہ جب سے ہماری یہ ٹیم بنی ہے نا یہاں پہ, تو ہم نے بہت کوشش کی. ایس ایچ او تھانہ مامو کانجن اور ڈی ایس پی, یہ بہت ساری نفری منگوائی ہوئی تھی تو لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے, اور ریسکیو 1122 بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. تو ہم نے بہت کوشش کی ہے. کوشش کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں مان رہے تھے, جو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنا پانی آ جائے گا. تو ان کا یہی خیال تھا کہ جب پانی آیا تھا نا 1988 میں, اس کے بعد کبھی پانی نہیں آیا. 2013 میں آیا تھا, وہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا جو باہر نہیں نکلا تھا. تو اس کو دیکھ کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہماری طرف اتنا پانی آئے گا. کچھ لوگوں نے بچوں کو, تو پھر ہم نے بچوں اور بیویوں کو ہم نے ریسکیو کر لیا تھا پہلے ہی, تو لوگ پیچھے رہ گئے تھے. جب پانی آیا نا لاسٹ ٹائم, تو اس وقت پھر ہم نے ان کی دوبارہ سے ریسکیو کیا ہے, دوبارہ سے ان کو لے کے آئے ہیں. ان کے جانور بھی تھے کچھ موجود ان کے, جس میں بکریاں تھیں, بھینسوں کے بچے تھے, اور چھوٹے بڑے جانور تقریباً 250-300 کے قریب جو ہم نے ریسکیو کروائے ہیں انہی بوٹ کے اوپر. ہمارے ساتھ پاک آرمی بھی موجود تھی اسی ریسکیو کیمپ کے اوپر. تو جب ہم نے ادھر سے ساری چیزوں کو ریسکیو کیا ہے, تو اس کے بعد ہمارا جو لیف کیمپ تھا 53/2 ٹکڑا میں گورنمنٹ ہائی اسکول کے اندر, تو یہاں سے ہم نے لوگوں کو وہاں شفٹ کیا ہے. ان کے جانوروں کو بھی اور لوگوں کو بھی, ساروں کو, ان کی رہائش وغیرہ کا سارا انتظامات جو تھا وہ گورنمنٹ کی طرف سے تھا. اور یہ سارے کو جو زیر نگرانی تھی وہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ میڈم ازکا سہار صاحبہ کی زیر نگرانی چل رہا تھا, اور ہمارے جو تحصیلدار صاحب ہیں جناب فدا حسین صاحب, ان کی زیر نگرانی یہ سارا کنٹرول چل رہا تھا. تو یہاں پہ ہمارے ساتھ جو دوسرے بھی محکمہ جات موجود تھے. اچھا, مجھے اس پہ یہ بھی بتائیے گا کہ پانی جو ہے وہ اب اترنا شروع ہو چکا ہے, گزشتہ روز سے پانی کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے. ابھی آپ نے پانی آنے سے قبل بھی اس علاقے کو دیکھا, اب بھی دیکھ رہے ہیں, کیا لگتا ہے کہ کتنے وقت میں مزید یہ علاقہ جو ہے اس قابل ہو سکے گا کہ شہریوں کی اپنے ڈیروں پر, اپنی جو ہے وہ گھروں پر دوبارہ ایکسیس ہو سکے گی؟
جی سر، یہ ہم نے جب پانی آیا نا تب ہم یہیں پہ موجود تھے. ہم نے شروع سے دیکھا ہے جب یہاں پانی نہیں تھا. تو ابھی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ کم ہے، تقریباً آج دوسرا دن ہو گیا پانی کو ختم ہوئے، مطلب پھر بھی 30 فٹ یہاں پہ پانی چل رہا ہے، وہ پانی کھڑا ہوا ہے. تو ساتھ ساتھ پانی جو ہے وہ آگے کی طرف چل رہا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اگلے 3-4 دن میں نا یہ جو پانی ہے جو اوپر مطلب دریا کے اندر جانے والا وہ یہاں سے شفٹ ہو جائے گا، چلا جائے گا. اس کے بعد ہمیں تقریباً 15 سے 20 دن لگیں گے کہ جو لوگوں کے اوپر تھے نا ڈیرا جات بنے ہوئے، مطلب جو تھوڑے ڈسٹرب ہوئے تھے، 15 سے 20 دن میں وہ واپس آ جائیں گے. اور اس کے ساتھ جو فصلات تھی ان کی وہ تو بیٹ کے اندر تھی، جو بیٹ کے باہر تھی وہاں پانی پڑا ہے تو وہ لوگوں کا نقصان نہیں ہوا، مطلب وہ فصلات جو ہیں وہ محفوظ ہی رہی ہیں، وہ بچ جائیں گی. لیکن جو بیٹ کے اندر فصلات موجود تھی وہ ساری ختم ہو گئی ہیں. اس میں کوئی فصل اگر کوئی اوپر تھی تو وہ کماد کی فصل تھی وہ بچ جائے گی. اس کے علاوہ جو بھی تھا، مکئی تھی، چارہ تھا اور دان کی کاشت ہوئی تھی، یہ ساری فصلیں ختم ہو گئی ہیں اسی کے ساتھ. اچھا بالکل، فصلیں جو ہیں وہ یہاں سے ختم ہو چکی ہیں. خاص طور پر اگر بات کر لی جائے دھان کی فصل کی، کماد کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کماد کی فصل جو ہے وہ کچھ بچنے کے چانسز ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر فصلوں کی بات کر لی جائے، جانوروں کا چارہ جو ہے وہ اب خاصا مشکل ہو چکا ہے. ضلع انتظامیہ مختلف کیمپس کے اندر جانوروں کو چارہ فراہم کر رہی ہے، لیکن وہ وہی چارہ ہے جو دوسرے علاقوں سے یہاں پہ لایا جا رہا ہے. چونکہ یہاں پہ جو چارے کی فصلیں تھیں وہ آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اب جو افراد جنہیں منتقل کیا گیا تھا ان کے واپس اپنے گھروں میں جانے کے لیے مزید 10 سے 15 دن جو ہیں وہ تاندلیاں والا راوی کے اطراف موجود بیلٹ سے لگیں گے کہ آئندہ 10 سے 15 روز میں یہ پانی نکلے گا. پانی کے بعد ایکسیس ہوگی ڈیروں تک، گھروں تک، تو پھر ان علاقوں کے رہائشی جو ہیں وہ آپ اپنے گھروں کی جانب جانے کا سوچ سکیں گے.